اسی طرح سورۃ قلم کی آخری 3 آیات جو فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ بھی انتہائی مجرب اور اکسیر ہے، تمام امت مسلمہ کا تقریباً عمل رہا ہے۔ تو ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میری نظر لگی آپ کو، میں نے آپ کو مولانا عبدالحنان کے گھر دیکھا تو میں نے دل میں کہا عالم ہو تو ایسا ہو۔ اب بس دوبارہ خبر میں نے سنی کہ حادثہ ہو گیا اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو وہ ایک حادثہ تو نہیں تھا، کئی حادثات کو جنم لیا۔ ظاہر ہے وہ ادویہ استعمال ہوئی، اس سے شوگر ہو گیا، شوگر کے نقصانات سے سٹینڈ ڈل گئے، سٹینڈ صحیح رہے یا ایسے رہے، ظاہر تو قوی رہے، اس سے تنفس پیدا ہو گیا، سانس کا عارضہ۔ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بالکل بچا نہیں سکتے، میں نے کہا کلاشنکوف سے آپ کسی کو بچا سکتے ہیں؟ جس پہ کلاشنکوف خالی ہو چکا ہو آپ اسے اٹھا لے دوبارہ، یہی حال نظر کا ہے۔ اس سے میرا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا، وہ یہ کہ میں نے شروع عمر میں بعض ایسے بزرگوں سے پڑھا ہے جن کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہترین اعمال اور مال بھی بہت دیا، لیکن وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں بہت سخت۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ضروری ہے کہ شاگرد کو گھسیٹا جائے، تو اس واقعے سے میرا یہ مشکل حل ہو گیا، اور وہ یہ کہ آگے چل کر کے پھر اس شاگرد کو زیادہ درجات ملتے ہیں۔ یہ ایک سلوک کا طریقہ ہے جس سے ان کو گزارنا ہو۔ چنانچہ اس کی ایک مزید تائید بھی ہوئی ہے، ہمارے اہل خانہ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تعزیت کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے اصرار کیا کہ آپ لوگ کھانا کھا کے جائیں۔ اہل خانہ نے کہا کہ ہم اسی گاؤں کے ہیں، باہر سے ہم کراچی سے آئے ہیں، ہر وقت دعوتیں ہوتی ہے، آج تو ہم صرف تعزیت کے لیے آئے، اس میں کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ چلے گئے، تو حضرت الاستاذ مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں آئے اور میری ایک بیٹی کا نام لیا کہ یہ لوگ آئے تھے تو کھانا کھائے بغیر چلے گئے، تو پتہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر والوں نے صحیح طرح کہا نہیں یا ان کا کوئی عذر ہے۔ اسی طرح حضرت صاحب کے جو پوتا ہے خلیق جان، اس نے بھی مجھے کہا کہ میرے دادا خواب میں آئے اور بہت ناراض تھے کہ تم سے تیار مہمان کراچی والے چلے۔ تو معلوم ہوا کہ اصلاً تو حضرت جواد اور سخی تھے حد درجے، باقی جو کچھ نظر آیا ہوگا اس میں کوئی حکمت متعالیہ تھا۔